بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر کی 9 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، ذی والا، اوتاد جمع ہے وتد کی، وتد کہتے ہیں میخ کو، اوتاد میخوں والا، اور میخوں والا اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جب سزا دیتا تھا، بعض مختلف ایسے اس میں ہے کہ بعض ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو سزا اس طرح سے دی تھی، بعض کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہی سزا کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جس کو بھی سزا دینی ہوتی تھی اس کے دونوں ہاتھوں پر پاؤں پر میخیں گڑوا کے اس کو سزا دیتا تھا، چاہے قتل کی سزا دینی ہے، چاہے کوڑے مارنے کی یا کوئی بھی، تو اس کے ہاتھوں کے اوپر میخیں گڑوا کے اس طرح سے سزا دیتا تھا، اس لیے اس کو ذی الاوتاد میخوں والا فرعون کہا گیا۔ تو 3 یعنی مختلف گروہوں کا تذکرہ آ گیا، ایک تو قوم عاد کا، ایک قوم سمود کا، اور ایک فرعون کا، کہ یہ سب لوگ جو تھے ان سب کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، وہ لوگ جو، یعنی یہ سب وہ لوگ ہیں، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، اور یہ فرعون بھی، الذین، وہ لوگ، طغوا، جنہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، سرکشی کی، فی البلاد، فی میں البلاد شہر، فی البلاد شہروں میں، تو انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی ہدایت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرتے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یہ سب لوگ۔ تو سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہدایت سے سرکشی کی، ظاہر ہے جو اللہ کی ہدایت سے سرکشی کرتا ہے وہ پھر نیک سیرت تو نہیں ہوتا، وہ پھر ایسے راستے پر تو نہیں ہوتا کہ جو اچھائی کا راستہ ہو، وہ پھر کسی نہ کسی برائی اور ظلم کے راستے پر ہی چلتا ہے۔ تو جب انہوں نے سرکشی کی شہروں میں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً سرکشی کے نتیجے میں اللہ کی ہدایت کی سے سرکشی کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہی کیا۔ فَأَكْثَرُوا، پس یہ پھر اکثروا، اکثر کیا انہوں نے، یعنی بہت زیادہ کیا انہوں نے، فیہا، ان میں، یعنی ان بستیوں میں، ان شہروں میں جہاں یہ رہتے تھے وہاں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا، یا البلاد کی طرف یہ ضمیر ہے نا، کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور انہی شہروں میں انہوں نے بہت زیادہ کیا، فَأَكْثَرُوا، پس بہت زیادہ کیا انہوں نے، فیہا، ان میں، ان شہروں میں، الفساد، فساد، بہت زیادہ فساد برپا کیا انہوں نے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَصَبَّ، پس یہ پھر، صَبَّ، برسایا، علیہم، اوپر ان کے، ربک، تیرے رب نے، صوتا، صوتن، کوڑا، کوڑا جو ہے یعنی جو جانوروں کو بھی راہ راست پر رکھنے کے لیے، مارنے کے لیے کوڑا استعمال کیا جاتا تھا، اور انسانوں کو سزا دینے کے لیے بھی کوڑا استعمال ہوتا تھا، اور کوڑا عام طور پر کسی لکڑی یا کسی چیز کے آگے لگا ہوا چمڑا، اس کا چمڑے کی رسی کی طرح کٹی ہوئی تراش اس کی، اسے کوڑا کہا جاتا ہے، جسے عام زبان میں، ظاہر آج کل تو وہ نہ ٹانگا رہا نہ چھانٹا رہا جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو مطلب وہ جو بھی لکڑی کے ٹکڑے کے آگے لگا ہوا چمڑا، اسے کوڑا کہا جاتا تھا۔ اور یہ صوتا سے مراد ویسے تو کوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے، وہ جیسے یعنی ایک محاورتاً ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کوئی کوڑا جو ہے ان کو مارا تھا، عذاب ان پر نازل فرمایا اور عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ تو فَصَبَّ، پھر برسایا، علیہم، ان پر، ربک، تیرے رب نے، صوت عذاب، کوڑا عذاب کا۔
تو وہ عذاب کا کوڑا کس طرح سے برسا تھا؟ قوم عاد جو کہ بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور وہ سرکشی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو اس طرح سے ان کی طاقت کا روب ختم کیا اور ان کی اس طاقت کے گھمنڈ کو خاک میں ملایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کیا کہ کسی سخت چیز کو ان کے اوپر مسلط کرے کہ ان کے اوپر پتھر برسے ہوں یا ان کے اوپر کوئی اور اس طرح کا عذاب، ان کو ہوا کا عذاب کیا کہ ہوا جسے کہا جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، جیسے کچھ بھی نہیں ہے، ہوا کا کیا ہے، لیکن اس اتنی تیز ہوا ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائی کہ جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل وہ ہوا مسلط رہی اور اس ہوا نے اٹھا کے ان کو مارا۔ اور ہوا کی طاقت جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو گول ہوا جو چلتی ہے، اللہ اکبر، تو وہ ہوا جو ہے وہ تو ٹریکٹروں کو اور بھینسوں کو اڑا کے لے جاتی، اتنی یعنی وہ طاقت ہوتی ہے اس کے اندر، ہوا کے اندر۔ تو اللہ کی قدرت ہے، تو ہوا کا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیا، تو وہ جو اپنے آپ کو بڑی شان والے اور قد کاٹ والے اور جان والے سمجھتے تھے، ان کو ہوا نے اٹھا کے مار کے ان کو ختم کیا۔ اسی طرح جو قوم سمود تھی، انہوں نے وہ اپنی طرف سے بڑے مضبوط گھر کہ ان کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ گر ہی نہیں سکتے، یہاں ہمیں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح کا، چٹانوں کو کھود کے پہاڑوں میں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا چیخ کا، کہ شدید تیز چیخ جو ہے وہ ان پر مسلط کی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ قوم پوری جو ہے وہ برباد ہو گئی چیخ کے عذاب سے۔ فرعون جو تھا اس نے بھی بہت ظلم کیے، بڑے بنی اسرائیل کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے کہ جب اس کے جادوگروں نے یا اس کے نجومیوں نے اس کے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کرے گا، تو اس نے ظالم نے یہ کام شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، صرف بچی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتا، بچہ پیدا ہوتا اس کو مروا ہی دیتا، تاکہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہ ہو کہ جو بڑا ہو کے میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اسی کے گھر میں پرورش کروائی۔ وہ سارا واقعہ کہ وہاں پہ مقام نہیں ہے کہ وہ بیان کروں، ویسے سنتے رہتے ہیں، آپ سنا ہوگا سب نے۔ تو فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کی پرورش کروائی اور وہ بڑا ہو کے انہوں نے پھر فرعون کی تباہی کا وہ سبب بنے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ فرعون جو تھا یہ پانی میں غرق ہوا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا اور پانی میں اس کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوج کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا پانی میں۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں اللہ کے عذاب کے کوڑے کی جو ان پر برسا۔ تو فصبا، پس برسایا علیہم ان پر ربو کا، تیرے رب نے، صوتا کوڑا، عذاب کا، ان بے شک، ربا کا رب تیرا، لا ضرور، بے ساتھ، المرصاد گھات کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر کوئی شخص ہو کہ جہاں پر وہ خود چھپا ہوا ہے اور دوسرے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل بھی یہ جو گھات لگانا ہے فوجی ٹیکنیک کے طور پہ آج کل بھی بڑی مقبول ہے کہ گھات لگا کر کسی پر حملہ کرنا، کہ جو دشمن کا کہیں سے گزر اگر ہونا ہے تو وہاں پر پہلے سے بیٹھ کے چھپ جاتے ہیں اور جو ہی وہ دشمن وہاں سے گزرتا ہے تو اس پر پھر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھات لگا کے حملہ ہوتا ہے۔ تو گھات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے وہ کہیں پر چھپی ہوئی ہو اور نظر رکھے ہوئے ہو کسی دوسرے پر، تو اس کیفیت میں جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے گھات لگائی ہوئی ہے۔ تو ان ربا کا، بے شک رب تیرا، لبل مرصاد، ضرور گھات میں ہے۔ کیا مطلب کہ وہ اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جب سرکشی کر رہے تھے، شہروں میں ظلم اور ستم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، وہ خود تو کسی کو نظر نہیں آتا لیکن ہر وقت وہ
نظر رکھے ہوئے ہے، ہر ایک چیز اس کے سامنے ہے۔ تو انا بے شک ربا کا رب تیرا لبل برساد ضرور گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ بس یہ پھر اما جو الانسان انسان ہے، اذا جب، مبتلاہ ما جو ابتلا آزمایا اس کو یا آزماتا ہے اس کو، ابتلا آزمایا ہو اس کو، تو اذا مبتلا ہو جب آزمایا اس کو یا جب آزماتا ہے اس کو، ربہ رب اس کا، فاکرمہ پس یہ پھر اکرمہ اکرام کرتا ہے اس کا، یعنی عزت دیتا ہے اس کو، یا مہربانی کرتا ہے اس پر، فاکرمہ پھر مہربانی کرتا ہے اس پر یا پھر عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، فیقول پس یہ پھر یقول وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے اکرمن کرم کیا مجھ پر، اکرمانی اس نے کرم کیا مجھ پر، اس نے مہربانی کی مجھ پر، یا اس نے عزت دی مجھے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جو ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے اپنی ہدایت بھیجی ہے اور ان کو پابند بنایا ہے کہ اس ہدایت پر چلیں، لیکن جب انسان سرکشی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سرکشی کی سزا ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا میں نہیں دیتے اور آخرت میں صرف ان کو پکڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت گھات میں ہے، لیکن انسان اپنی اس آزمائش کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالت انسان کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کو ہر صورت میں آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو پیسے دے کے آزما رہا ہوتا ہے اور کسی سے پیسے لے کے آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو خوشیاں دے کر آزما رہا ہوتا ہے اور کسی کو دکھ دے کے آزما رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں کی آزمائش رہی ہوتی ہے کہ جس کو نعمت ملی ہے کیا وہ شکر کرتا ہے، کیا اس نعمت کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق کرتا ہے یا نہیں، اس کی اس طرح سے آزمائش ہے۔ اور جس کو تنگ دستی دی کے آزمایا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ تنگ دستی سے تنگ آ کے کہیں غلط راستے پر اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کے نافرمانی کے راستے پر تو نہیں چل پڑتا۔ تو اس کی اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی اس طرح سے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کسی کی دولت جو دنیا میں اس کو ملی ہے وہ اس نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس پر کو بڑا کرم کر دیا ہے، اور نہ ہی جس کو تنگ دستی اللہ نے دی ہے، فقر و فاقہ دیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر اللہ ناراض ہے۔ اصل میں دونوں ہی آزمائش میں ہیں، پیسے والا بھی پیسہ دے کے آزمایا جا رہا ہے، اور تنگ دستی والا آدمی جو ہے وہ تنگ دستی کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے۔ کامیاب وہ ہوگا کہ وہ جس حال میں بھی تھا اس میں اس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کی بڑی عجیب کیفیت ہے، یہ اس آزمائش کی کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے جی مجھ پر، میرے پاس ہی اتنی ملیں ہیں، اتنے مربے ہیں، اتنی مارکیٹیں ہیں، اتنا یہ بڑا کرم ہے جی اللہ کا۔ جب اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے تو اس کو آزمائش نہیں سمجھ رہا ہوتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر۔ جب دوسری طرح سے آزماتا ہے تو اس وقت اس کا کہنا اور ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اور جب، وَأَمَّا اِذَا اور جب، اما کا معنی اے پر کیا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اردو میں اب استعمال نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا اِذَا اور جب، مبتلا ہو جو آزمایا اس کو یا جب وہ آزماتا ہے اس کو، وَأَمَّا اِذَا اور جب، مبتلا ہو آزماتا ہے اس کو، فَقَدَرَ پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزق اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ دوسری طرح سے آزماتا ہے تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کو پریشانیاں دیتا ہے۔ فیقول پس وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے اہانت کی میری، نعوذ باللہ کہتا ہے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے تو کہیں کا نہیں چھوڑا میرے رب نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوسری طرح سے آزماتا ہے، فقر و فاقہ دیتا ہے، تنگ دستی دیتا ہے، تو اس وقت کہنے لگ جاتا ہے کہ میرا مطلب
لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تو بڑا شاید کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ناراضگی ہوئی ہے، اور وہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ نعوذ باللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کیوں پسماندہ رکھا ہوا ہے، کیوں اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہی کیفیت جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان یہی کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو فیقول، پس وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے اہانن رسوا کیا مجھے۔ کافی ہے نا جی، اتنا میرا خیال ہے ہو گیا ہمارا دوسرا حصہ 4 حصوں میں سے۔ دوبارہ دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وفرعون، یہ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والا، الذین، وہ لوگ، طغوا، جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، فاکثروا، پھر بہت زیادہ کیا انہوں نے، فیہا، ان میں، الفساد، فساد، فصب، پھر برسایا، علیہم، اوپر ان کے، ربک، تیرے رب نے، صوتا، کوڑا، عذاب کا، ان ربک، بے شک رب تیرا، لبالمرصاد، ضرور گھات میں ہے، فاما الانسان، پس جو انسان ہے، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، رب اس کا، فاکرمہ، پھر عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے اس کو، فیقول، پس وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن، کرم کیا مجھ پر یا عزت دی مجھے، واما اذا، اور جب، مبتلاہ، وہ آزماتا ہے اس کو، فقدر، پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، رزق اس کا، فیقول، پس وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اہانن، رسوا کیا مجھے۔